ہمارے اپنے ساتھ اس لفظوں سے جو وقت مبشر و رائج موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جہاں پہ پولیٹیشنز ہیں اور ادب سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے، جہاں پہ ایک محفل ہوئی ادب بستی کے حوالے سے ان میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ادب فروغ پا رہا ہے اور کافی لوگ جو ہے نا ادب کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے امریکہ میں کیا کام ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ڈیلس کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ منیر بھائی اور چلتا ٹی وی۔ ادبی حوالے سے امریکہ میں بہت ساری سرگرمیاں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں ہر وقت اردو کے حوالے سے۔ بہت ساری تنظیمیں اپنے اپنے دائروں کے اندر اردو کی خدمت کے لیے بہت سارے پروگرامز آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں، اور ادب بستی بھی ان میں سے ایک ہے، جو کہ ڈیلس کے اندر ایک بڑا نمایاں اور بڑا ممتاز نام ہے اس وقت۔ اور ادب بستی کے زیر اہتمام ہم مذاکرے، مباحثے، اقبال ڈے، قائد ڈے، مشاعرے، اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل مشاعرے بھی کرواتے ہیں، مقامی شعراء کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت ساری تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے ادب بستی کے زیر اہتمام۔ تو ابھی کووڈ کی وجہ سے کافی حالات بدل گئے تھے، اس طرح کی محافل کا انعقاد ممکن نہیں تھا، تو بہت ساری چیزیں آن لائن چلی گئی تھیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ اب ختم ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تقریبات دوبارہ شروع ہوئی ہیں، تو اسی سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام ہوا ہے۔ حاضرین کی بہت بڑی تعداد یہاں آج پروگرام میں موجود تھی، اور بڑی دل کھول کے انہوں نے شعراء کو داد دی، تو اس سے بڑی حوصلہ افزائی بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہوئی ہے۔ مبشر ورائے صاحب، خاص طور پہ امریکہ کے اندر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ادب کے لیے تو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ آپ بھی کافی بہت ہی زیادہ آپ کی زندگی بھی بہت مصروف ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں جو لوگ خاص طور پہ اس وقت جو آج کی جنریشن آ رہی ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی؟ اصل میں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا جنریشن کے حوالے سے، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے وہ اس حد تک آشنا نہیں ہے اردو سے، اور زبان کے ساتھ تعلق بیسیکلی آپ کے کلچر سے، آپ کی ثقافت سے، آپ کی تہذیب سے، اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا زبان سے تعلق ٹوٹتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوشش بھی ہماری یہی تھی کہ کسی طریقے سے نوجوان نسل تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، اور جو نسل ہے، جو آنے والی ہماری نسل ہے، ان کو ہم اردو سے روشناس کروائیں، اردو لٹریچر کا انہیں پتہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ کوئز پروگرامز بھی کرتے ہیں پاس میں، کہ جس میں ہم بہت سارے سوالات ایسے پوچھتے ہیں جس سے بچوں کی گائیڈنس بھی ہوتی ہے، ان کا شوق بھی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا اہم ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ تو چلے، ہماری ایک اچھی تربیت ہوئی، اچھی اردو بولتے ہیں، اردو کے بڑھوتری کے لیے اپنے لیول پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی یہ اپنے جو زبان ہے اور یہ ہمارا کلچر ہے ان تک پہنچا سکیں اس طریقے سے۔ مبشر رائج صاحب، خاص طور پہ آپ بہت بیزی ہیں، لیکن ٹائم نکال کر جہاں پہ آئے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی انسان بیزی ہو، شعر و شاعری جو ہے نا اس کو کرنے سے انسان تھوڑا سا فریش فیل کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی محفل میں زیادہ تر بہت ہی ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ اور بہت ہی نامور شاعرہ بھی آئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادب اور ایجوکیشن کا آپس میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک قسم کی ریچارجنگ ہے، مطلب آج پورا دن ظاہر ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر کوئی اپنے کاموں سے، بزنس سے، جاب سے نکل کے آیا ہے یہاں پہ، اور ہمارا بھی کافی ہیکٹک دن گزرا، لیکن اس کے باوجود جب یہاں پہ آئے اور اس قسم کے ماحول میں جب بیٹھے تو ایک آپ کہہ لیں کہ آپ ریچارجنگ ہے، ایک آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی پورے دن کی تھکن دور ہو گئی ہے۔ ابھی اس پروگرام کو ختم ہوئے میرا خیال میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ ابھی بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ گپ شپ کر رہے ہیں، وہ اس ماحول کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ابزارو کر رہے ہیں، تاکہ ایک قسم کا وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ریچارج، ایک قسم کا ہے کہ وہ ایک فیلنگ جو ہے وہ لوگ فیل کر رہے ہیں اس وقت۔ جی مبشر رائج صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری